72 خدا والو، سلام اے کربلا والو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں جمال زیدی آپ سبھی کی خدا بندے کریم سے سلامتی چاہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں آپ کا ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے 72۔ کربلا ایک ایسا سانحہ جس کے بارے میں جتنا سنا جائے کم ہے، جتنا پڑھا جائے کم ہے، جتنا لکھا جائے کم ہے۔ اس پروگرام کے پچھلے ایپیسوڈز میں ہم بات کر چکے ہیں کربلا کے ان شہیدوں کے بارے میں جو امام حسین کے فرزند تھے، امام حسن کے فرزند تھے، امام حسین کے دوست تھے، امام حسین کے عزیز تھے۔ کچھ ان شہیدوں کے بارے میں جو عمر میں بہت ہی کم تھے، کچھ ان شہیدوں کے بارے میں جو عمر میں بہت زیادہ تھے۔ واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری معلومات لے کر آج ہمارے ساتھ حاضر ہیں ذاکر شہیدان کربلا، مبلغ دین خدا، حجت الاسلام عالی جناب مولانا زین العابدین علوی صاحب، قبلہ انچارج ٹی ایم امامیہ ای مکتب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے اپنے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ یہ پروگرام خاص طور سے بنایا گیا ہے واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا کے بارے میں صحیح اور ضروری معلومات دیکھنے والوں تک پہنچانے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ سب سے پہلے میں ناظرین کرام کو سوگواری سید الشہداء کے سلسلے سے خصوصاً اپنے زمانے کے امام کو تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بارگاہ احدیت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم پوری عالم انسانیت کو اس دنیا کی تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ مولانا صاحب، میں آپ سے اس پروگرام میں کچھ سوال کروں گا اور آپ کے جوابات کے ذریعے واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا کے بارے میں میں کچھ ضروری اور اہم جانکاریاں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب، میں اپنے پروگرام کی شروعات کرتا ہوں ایک سوال کے ساتھ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم واقعہ کربلا کو غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کربلا کے میدان میں ہر عمر کے افراد شامل کیے گئے تھے، تو کیا یہ ایک اتفاقاً تھا یا مصلحتاً تھا؟ دیکھیں، کربلا کا واقعہ ایک آفاقی واقعہ ہے، اور کربلا کا پیغام آفاقی پیغام ہے۔ خود اہتمام کربلا ایک آفاقی اہتمام ہے کہ جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک اور پھر دوسرے امام تک انبیاء میں سے بھی تمام نبیوں کو کربلا کے بارے میں بتایا گیا۔ امام کا ہر عمر کے لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے کاروان میں شامل کرنا، یہ امام کی اس حکمت عملی کا جواب تھا دنیا والوں کے سامنے، عالم انسانیت کے سامنے، کہ امام نے جو مدینے سے نکلتے ہوئے حدیث ارشاد فرمائی تھی، اور ایک حدیث طویل حدیث ہے، اس میں امام نے فرمایا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جب انسان امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہے اور عالم انسانیت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم جنگ و جدل کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم جہاد کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم خونریزی اور فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، تو حکمت عملی امام نے یہ اپنایا کہ ہر عمر ہر سن کے لوگوں کو کاروان میں شامل کیا۔ رنگ و نسل کی قید سے اوپر اٹھ کر امام نے بلا تفریق مذہب و ملت، آپ جانتے ہیں اور آپ سن چکے ہیں کہ ہر مذہب ہر فرقے کے لوگ شامل تھے، اور امام کی حکمت عملی یہی تھی کہ امام نے بوڑھوں کے لیے بوڑھوں کو، جوانوں کے لیے جوانوں کو، بچوں کے لیے بچوں کو، اور عورتوں کے لیے عورتوں کو اس طریقے سے جمع کیا کہ ہر صنف میں، ہر دور میں اور ہر صنف کے لیے یہ لوگ نمونہ عمل رہیں۔ لہٰذا ہر عمر کے لوگوں کو شامل کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ امام ہر دور کے لیے، ہر صنف کے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنانا چاہتے تھے۔ اور کربلا کے شہیدوں کو آپ دیکھ لیجئے، ایسے ہی تھے کہ جب تک زندہ رہے لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، دین کا دفاع کرتے رہے۔ ایک وجہ اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام نے جو ہر سن اور عمر کے لوگوں کو شامل کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب مقدسات الہی پر، جب دین الہی پر، جب اسلام پر آنچ آ جائے، مصیبت پڑ جائے، تو ہر سن اور ہر عمر کے لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق دین اور اسلام کا دفاع کریں، مقدسات الہی کا دفاع کریں۔
جی مولانا صاحب، یہ بات ہمیں آسانی سے اب آپ کے ذریعے سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ امام حسین کیونکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے انسانیت کو بچانے کے لیے، اور انسانیت کا تعلق ہر عمر کے افراد سے رہتا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس مشن میں، اس کو ایک مشن کہنا بھی صحیح رہے گا کیونکہ ایک جنگ نہیں، ایک مشن تھا، اسی لیے انہوں نے ہر عمر کے افراد کو اس میں شامل کیا۔ مولانا صاحب، اگر میں واقعہ کربلا کے بارے میں آپ سے اور بات کروں تو میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو کم سے کم عمر کے لوگ تھے اور ان کو شہید کیا گیا وہ کون تھے اور کتنے تھے، اور جو زیادہ سے زیادہ میرے عمر کے سے میرا مطلب ہے جو مطلب بزرگی میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ کتنے تھے جن کو شہید کر دیا گیا تھا کربلا کے میدان میں؟ دیکھیں، بعض اصحاب کا نام لیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے جو کاروان میں شامل تھے، ان میں ایک بہت برجستہ نام ہمارے ذہنوں میں ہے اور ہم تمام لوگ جانتے ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ کا نام ہے، کہ جو بتایا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ سن رسیدہ تھے۔ تو ان کا امام حسین سے کیا رشتہ تھا؟ امام حسین سے رشتہ اگر دیکھا جائے تو بنی ہاشم کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ، میں جو سمجھتا ہوں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جنہیں امام کی، یعنی اس دور کے امام کی معرفت حاصل تھی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ ہاں واقعہ نائب برحق رسول یہی ہیں، خلیفہ الہی یہی ہیں، امام وقت یہی ہیں، اور اس معرفت کے نتیجے میں وہ امام کے ارد گرد جمع ہوئے تھے۔ مولانا صاحب، میں نے سنا ہے کہ جن کا آپ نے ابھی نام لیا، مسلم بن اوسجہ، مطلب ان کی عمر اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، کیا صحیح ہے یہ؟ بعض روایات میں، کتابوں میں نے خود اس بات کو پڑھا ہے کہ نقل کیا گیا ہے کہ عمر کا عالم یہ تھا کہ بھویں اتنی زیادہ لٹک چکی تھیں کہ آپ نے اٹھا کر کے انہیں پیشانی سے کپڑے سے باندھ رکھا تھا۔ اور بعض اصحاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر کا خود تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو تقریباً امام حسین علیہ السلام سے 15-16 سال بڑے تھے، اور خود امام کی عمر 57 سال کربلا میں تھی۔ اس حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو 70، 75 اور 80 کے درمیان میں خود جناب حبیب بن مظاہر کی عمر ہے۔ اور اس کے بعد بعض صحابی رسول اس دور میں جو امام کے کاروان میں شامل تھے، ایسے بھی تھے کہ جو صحابی رسول تھے، جیسے ایک نام میرے ذہن میں ہے، وہ ہے انس ابن حارث کاہلی، جو رسول اللہ کے صحابیوں میں سے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اب یہ ایک پوری بحث ہے اصحاب صفہ، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، طویل ہو جائے گا۔ اور خود جنگ بدر جو 2 سن ہجری میں ہوئی تھی، ہجرت کے دوسرے سال جو ہوئی ہے جنگ بدر، اس میں شامل تھے یہ جناب انس ابن حارث کاہلی۔ ایسے ایک صحابی کا اور تذکرہ ملتا ہے، عبد الرحمن ابن عبد رب، یہ بھی صحابی رسول تھے۔ جی، تو صحابی رسول بھی کافی ایسے ہیں جنہوں نے امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی شہادت دی۔ تو یہ تھے وہ افراد کے جو عمر میں زیادہ تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ کربلا کے شہداء میں ہمیں ملیں گے جن کی عمر بہت کم تھی، جنہیں دیکھا جائے تو ابھی سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ مثلا جناب عون محمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جناب قاسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، خود جناب عبداللہ ابن امام حسن، یہ ایک بہت اہم شخصیت اگر ہم دیکھیں اس حوالے سے، بہت کم تذکرہ ہمارے یہاں ہوتا ہے امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا جو کربلا میں موجود تھی۔ آپ بات کر رہے ہیں امام حسن کے فرزند کی، تو ان کی عمر کیا رہی ہوگی؟ کیونکہ ہم لوگ تو زیادہ تر حضرت قاسم کے بارے میں سنتے ہیں، تو یہ ان کے علاوہ دوسرے فرزند تھے؟ جی، یہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے، غالباً 4 یا 5 سال عمر بتائی جاتی ہے۔ جی، واقعہ یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر کربلا کی زمین پر گرے ہیں اور فوج یزیدی نے امام پر حملہ کیا ہے اور امام کے قتل کے درپے ہیں، تو انہوں نے دیکھا، جناب عبداللہ ابن حسن علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے چچا پر یہ وقت آ گیا ہے، تو اب روایت کہتی ہے کہ خیمے سے دوڑتے ہوئے باہر نکلے ہیں اور دیکھا کہ میرے چچا پر یہ وقت ہے کہ ظالم تلوار چلانا چاہتا ہے، اور پہنچے ہیں جب امام کے پاس، ابھی امام کے اندر رمق حیات باقی ہے، اور جیسے ہی ظالم نے تلوار چلائی تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا، نتیجے میں دونوں ہاتھ قلم ہوئے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کا یہ فرزند جسے عبداللہ کہا جاتا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پر شہید ہوئے ہیں اور شہادت پائی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ امام حسن علیہ السلام کی وہ قربانی تھی جسے کربلا کے میدان میں جناب قاسم نے اور جناب عبداللہ ابن امام حسن نے مکمل کر دی۔ تو مولانا صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین سے پہلے شہید ہونے والے جو تھے
تو حضرت عبداللہ جو کہ 4-5 سال کی سن کے تھے، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، بہت ہی ان لوگوں کا جو بہت ہی کم عمر کے تھے اور انہوں نے اپنی شہادت پیش کری. ہم لوگ جب کم عمر کی شہادت کے لوگوں کی شہادت پڑھتے ہیں تو ان میں ایک نام اون و محمد کا بھی آتا ہے، جو ایک کا نام اون تھا، ایک کا محمد، جو کہ حضرت زینب کے فرزند تھے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس ٹائم جب واقعہ کربلا میں ان کی عمر کیا رہی ہوگی؟ میں نے جو آپ کے اس سوال کے ضمن میں میرے ابھی یہ بات ذہن میں آئی، میں نے 2 مقام پر 2 روایتیں پڑھی ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں. 7 اور 8 سال کا سن بیان کیا گیا ہے ایک روایت میں، اور ایک روایت میں 9 اور 11 سال کا سن. ہاں یعنی اگر حد سے زیادہ سے زیادہ اگر یہ دیکھا جائے تو 9 سال جناب اون کی 11 سال اور جناب محمد کی 9 سال، یہ بیان، کیونکہ جناب اون بڑے تھے اور جناب محمد چھوٹے، تو اس سے زیادہ ہمیں کوئی عمر تاریخ میں نہیں ملتی ہے. جی مولانا صاحب، اگلا سوال میں اگر آپ سے کروں گا تو وہ بھی جناب اون و محمد سے متعلق ہی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر کیا جناب اون و محمد کے علاوہ بھی ان کے کسی بھائی نے، مطلب کہ حضرت زینب کے کسی اور فرزند نے بھی وہاں پہ شہادت پیش کی تھی، یا صرف اون و محمد ہی ان کے فرزند تھے اور وہ وہاں شہید ہو گئے تھے؟ اس سوال کے جواب میں ایک بات اپنی ذاتی طور سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے خود کوئی ایسی روایت، مجھے ظاہر سی بات ہے کہ علماء کرام پورے ہندوستان، پوری دنیا میں ہیں اور تحقیق ہر موضوع پر ہوا کرتی ہے. میں ایک طالب علم ہوں اور میں نے جہاں تک مطالعہ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے اور بھی کربلا کے میدان میں کوئی اون محمد کے بھائی یعنی جناب زینب کی اولاد میں سے کوئی اور مجھے خود بذات ہی مجھے کوئی روایت ایسی نہیں ملی. صرف 2 فرزندوں کا تذکرہ کربلا کے میدان میں جناب زینب کے ملتا ہے، اون اور محمد کا، اور جن کی عمر 7-8 سال یا 9 اور 11 سال بیان کی جاتی ہے. ان کے صرف یہی 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی کربلا کے میدان میں. جی جہاں تک میں تلاش کر سکا ہوں اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے روایات کا، بس میں اپنی ذمہ داری لے کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خود بذات ہی 2 فرزندوں سے زیادہ جناب زینب کے کسی اور فرزند کا تذکرہ کربلا میں نہیں ملتا ہے. مولانا صاحب، میں نے اکثر یہ بھی سنا ہے کہ جب امام حسین مدینہ سے چلے تھے، حضرت زینب ان کے ساتھ چلی تھی، تو اون و محمد ان کے ساتھ نہیں چلے تھے. راستے میں حضرت عبداللہ آئے اور انہوں نے پھر اپنے دونوں بیٹوں کو بھی امام حسین کے سپرد کیا. ہاں بہت دور چلنے کے بعد یہ واقعہ نہیں ہے، یعنی مدینہ سے نکلنے کا ہے کہ جب ابھی وداع کا وقت ہے، رخصت کا وقت ہے، اسی وقت جناب عبداللہ جب ملنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے دونوں فرزندوں کو جناب زینب کے حوالے کر دیا. جی مولانا صاحب، جیسے آپ نے ابھی تذکرہ کیا کربلا کے ان شہیدوں کے بارے میں جن کی عمر یا تو بہت کم تھی، یعنی کہ 4 سال 5 سال 8 سال 9 سال 6 مہینے، تو یہ تو بہت ہی کم عمر میں گنتی ہے. اور کچھ کا شہیدوں کا آپ نے ذکر کیا جن کی عمر بہت زیادہ تھی، جیسے کہ 80 سال 85 سال 70 75، جو کہ بزرگی میں آ جاتے ہیں. تو کیا مولانا صاحب اس ٹائم جنگ کا کوئی قانون نہیں تھا؟ کربلا کی جنگ میں اگر دیکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ جنگ کے تمام قانون بلکہ انسانیت کے تمام قانون پامال کر دیے گئے. اور حقیقت یہی ہے، امام حسین علیہ السلام کا مقصد جنگ نہیں تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے بوڑھوں کو بھی لیا اپنے کاروان میں، بچوں کو بھی لیا، عورتوں کو بھی لیا. ورنہ کوئی بھی انسان جنگ میں بچوں اور عورتوں کو لے کر کے نہیں جاتا. مولانا صاحب، جنگ کرنا سمجھ میں آتا ہے، شہید ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس طرح سے بچوں کا شہید کرنا، اس طرح سے بچوں پہ ظلم کرنا، بنا ان کی عمر دیکھے ان سے لڑائی کرنا اور پھر ان کو شہید کر دینا، ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی عمر بہت کم ہے اور آپ ایک بڑی فوج کے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو پائیں گے. یا کچھ ایسے بزرگ ہیں جن کی عمر 75 سال 80 سال کے قریب ہیں، وہ بھی اگر جنگ میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ ہی دیر جنگ کر پائیں گے اور شہید کر دیے جائیں گے. اور جو مقابلے میں ایک بڑی فوج ہے، کم سے کم اسے یہ تو دکھائی دینا ہی چاہیے تھا کہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ بچوں سے لڑ رہے ہیں، بزرگ سے لڑ رہے ہیں. اتنی انسانیت گر چکی تھی دور یزیدی میں، تو یہ اسی بات سے پتہ چلتا ہے. مولانا صاحب، میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سبھی دیکھنے والوں کے سامنے اگر جناب اون محمد کی شہادت کو مختصر طور پہ پیش کر سکیں. کربلا کے میدان میں جس طریقے سے تمام لوگوں نے امام پر اپنی جان قربان کی ہے، اور جب بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ زینب کی یہ دونوں لال بھی کربلا کے میدان میں امام سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، شہادت اپنی پیش کرنے کے لیے. امام نے کئی بار منع بھی کیا، روکا انہیں. امام کے منع کرنے کا مطلب صرف ان کی عمر دیکھ کر ہی ہوگا کہ وہ بس، لیکن یہ
دونوں بھائیوں نے امام سے اجازت طلب کی، میدان جنگ میں آئے، جنگ کی اور بہادری سے جنگ کیا ہے۔ حتیٰ یہاں تک ملتا ہے روایات میں کہ میمنہ پر اور میسرہ پر اس طریقے سے حملہ آور ہوئے کہ فوجیں بھاگی ہیں، نہر فرات تک انہوں نے فوجوں کا پیچھا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کہاں تک جنگ کرتے۔ ایک منزل وہ بھی ہے کہ جب زخموں سے چور ہو کر کے آواز دی ہے، اور امام اور ساتھ میں روایت میں بھی ملتا ہے کہ جناب مولا عباس، امام حسین، جناب علی اکبر سب آئے ہیں ساتھ میں، اور دونوں بچوں کے لاشیں اٹھا کر کے خیمے میں لے کر کے آئے ہیں۔ اور پھر جناب زینب کے بارے میں جو ہم سنتے اور پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ رونے کے بجائے انہوں نے اپنے بچوں کے لاشوں پر سجدہ شکر ادا کیا۔ میرا آپ سے یہ پوچھنے کا صرف یہی مقصد تھا کہ میں تمام دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے جنگ میں گئے اور لڑتے لڑتے شہید کیے گئے۔ مولانا صاحب، آگے بھی اس پروگرام کے ذریعے میں آپ کو زحمت دیتا رہوں گا تاکہ آگے بھی ہمیں واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مولانا صاحب سے آج ہم نے بہت اچھی طرح سے جانا شہیدان کربلا کے اس جذبے کے بارے میں جو ایک دوسرے سے پہلے شہید ہونے کے لیے بے صبر تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم سب سے پہلے اپنی شہادت امام حسین کے لیے پیش کریں، انسانیت کو بچانے کے لیے۔ شہادت کا ایسا جذبہ تاریخ میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا، جس میں لے کے ایک کم سن بچے سے 80 سال کے بزرگ تک ایک ہی طرح کا جذبہ رکھتا تھا، وہ تھا اسلام اور انسانیت کو زندہ رکھنے کا جذبہ۔ اسی کے ساتھ میں جمال زیدی آج کا پروگرام یہی ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا غم حسین میں آپ سب کی آنکھیں نم رکھے۔ خدا حافظ۔